سوچے کہ کوئی زہریلا علاقہ ہے اور وہاں سے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت ہے. یہ اڑنے والی مشین مدد کر سکتی ہے. اس کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی شناخت کرے, اسے اٹھائے اور واپس لے آئے. ہم نے اس کے بازو کا کنٹرول اس اڑنے والے نظام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. یہ ضروری ہے کہ دونوں کو بیک وقت کنٹرول کیا جائے. روبوٹ جی پی ایس اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے اپنی پوزیشن کا تعین کرتا ہے. اس طرح اس اڑنے والی مشین کو یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ وہ کہاں موجود ہے اور اسے اجسام کو ڈھونڈنے میں جنہیں وہ پہچان اور ان کے ساتھ تعامل کر سکے. گزشتہ چند برسوں کے دوران ڈرون بہت ترقی کر چکے ہیں. اب تک یہ زیادہ تر ڈیٹا جمع کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے. یہ ایک کیمرہ لے جا سکتے تھے یا تصاویر بنا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران ان کے نئے استعمال, جن میں انٹریکٹ یا تعامل کرنا بھی شامل ہے, سامنے آئے ہیں. ایسے اڑنے والے روبوٹ جو چیزوں کو اٹھا اور پھر سفر کر سکیں ایک چیلنج ہیں. ان میں وزن کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مرکز ثقل میں تبدیلی اور ایک انتہائی درست اور کم وزن بازو کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں اپنی طرز کا منفرد ہے کیونکہ یہ اس بازو کے ساتھ کام کر رہا ہے جو آزادانہ حرکت کر سکتا ہے, اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس طرح روبوٹ کے ہوا میں حرکت کرنے کے باوجود بھی اس کے بازو کی پوزیشن برقرار رہتی ہے. اس نظام کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روبوٹ کیسے دیکھتا ہے اور وہ اپنی مطلوبہ اشیاء کو ڈھونڈنے کے لیے فضا میں کیسے حرکت کرتا ہے. مستقبل قریب میں اڑنے والی مشینیں ایک دوسرے سے رابطہ کاری کے قابل ہو جائیں گی, اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی یہ دیگر روبوٹس کو بھی وہاں لا سکیں گی. اس کے ممکنہ استعمالات میں صنعتی انسپیکشن اور مرمت کاری شامل ہے. اس کے علاوہ ناقابل پہنچ جگہوں تک دیگر روبوٹس کو پہنچانا, کسی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پلیٹ فارمز بنانا, اور یہاں تک کہ خلائی مشن میں مدد دینا بھی شامل ہے جہاں یہ خلائی سیاروں کی مرمت کر سکیں گے. یہ ٹیکنالوجی اب بہت ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہم بہت پر امید ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے.